بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جواد طاہر ہے اور میں ایف جی اسکول سے آپ کا ٹیچر بات کر رہا ہوں۔ آج اسپیشلی میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہوں گا، بلکہ میں والدین سے کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں کرنا چاہوں گا۔ تو بیسیکلی میرا جو آج کا موضوع ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موبائل فون کے اس حوالے سے جو کردار بچوں کی زندگیوں میں یا والدین کی زندگی میں جو بھی رہا ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو اصل بات کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس ویڈیو کو پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ بچوں کے فرسٹ ٹرم کا رزلٹ جو ہے وہ والدین کے حوالے کیا گیا ہے، یا والدین کو جو ہے وہ اس رزلٹ کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ تو میں بھی کلاس انچارج ہوں، تو والدین جو مجھ سے بھی آ کے ملے ہیں، تو جیسے ہی میں رزلٹ جو ہے وہ بچوں کا رزلٹ ان کے حوالے کرتا تھا، تو بہت زیادہ جو والدین ہیں کافی زیادہ، تو ان کے آگے سے جو ہے وہ ہوش اڑ جاتے تھے، یا وہ بہت زیادہ پریشان یا اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ کافی حد تک اپسیٹ ہو چکے ہیں۔ تو وہ اپسیٹ کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ توقع سے بہت زیادہ جو ہے برا آیا ہے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پچھلی کلاس میں اس نے جو ہے وہ پہلی یا دوسری یا تیسری پوزیشن لی تھی، تو ابھی جو ہے وہ تقریباً 60% نمبر یا اس سے 65% نمبر اس پر آ چکا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ پچھلی بار جو ہے پچھلے سال پاس ہوا تھا، اس نے 60% یا 70% نمبر حاصل کیے تھے، تو اس بار وہ بچہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کوئی جو بچہ 3 مضامین میں فیل ہے، کوئی 4 مضامین میں فیل ہے، اور کوئی تو ایسے بچے بھی شامل ہیں جو 5 اور 6 مضامین میں فیل ہیں۔ تو یہ میں بتاتے چلوں کہ ٹوٹل جو 7 مضمون ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بچہ 6 مضمون میں فیل ہو جائے تو پھر تو جو ہے وہ والدین کا پریشان ہونا بنتا ہے، ظاہری سی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا کردار تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب پہلی لہر آئی تھی تو تب بھی جو 3 یا 4 مہینے بچے اسکول نہیں آ سکے، اور تب جو ہے والدین پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، کیونکہ بچے جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر کے پاس تو اویلیبل نہیں تھے، اور ہم جو ہے وہ بچوں کو کام دے رہے تھے واٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے۔ تو ظاہری سی بات ہے، ہم تو ان بچوں پر نگاہ نہیں رکھ سکتے تھے، ان پر جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ ان بچوں کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ والدین چاہے وہ مصروف تھے یا چاہے کسی اور کاموں میں لگے ہوئے تھے، چاہے جو بھی مسئلہ تھا، والدین جو ہے وہ بچوں کے اوپر صحیح طرح سے جو ہے وہ نگاہ نہیں رکھ سکے، مزید ان کے اوپر جو ہے کنٹرول صحیح طرح سے نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اس میں والدین کو قصوروار تو اس حوالے سے نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ والدین جو ہے وہ بڑی مشکل سے کوئی روزگار ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بچوں کو ٹائم دینا اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنا یا بچوں کو پڑھانا ان کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی اور کرونا وائرس ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ٹیچر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مطلب وہ کام ہی دے سکتے ہیں یا بچوں کو کہہ سکتے ہیں واٹس ایپ پر یا موبائل پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ پڑھو، آپ کا رزلٹ خراب ہو جائے گا، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ بچے اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ٹیچر کا کردار جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور والدین کا کردار جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی والدین مجھ سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل فون نے جو ہمارے بچوں کو بالکل تباہ کر دیا، کسی کام کی نہیں رہے، اسی وجہ سے بھئی ان بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ خراب آیا ہے۔ تو میں یہ جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں موبائل فون کے حوالے سے والدین کو آگاہ کرتا کہ موبائل فون جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرنے دیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے بچے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ بچوں کو آپ موبائل فون تو لازمی دیں، کیونکہ سارے جو ٹیچر ہیں وہ کام واٹس ایپ پر بھی آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں، یا زوم ایپ پر سینڈ کریں گے، یا اسی طریقے سے مطلب موبائل کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ظاہری سی بات ہے جو نہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ کریں۔ تو موبائل فون جو ہے وہ بچوں کے پاس ہونا تو چاہیے، یا ان کے والدین کے پاس ہونا تو چاہیے، اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ کام تو دیکھ سکیں، جو ٹیچر کوئی کام بھیج رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں، کوئی اسائنمنٹ دے رہے ہیں، کوئی فائنل ٹرم کے لیے جو بھی کام دے رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ دیکھ سکیں کہ کون سا کام ملا ہوا ہے۔ تو اس بار تو یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ بچے اسائنمنٹ جو ہے وہ حل کر کے اسکول میں آ کر جمع کرا رہے تھے، اور اس بار ایک نیا قانون یہ بھی بنا تھا کہ بچے جو ہے وہ ہر روز ڈیلی اٹینڈنس جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو جو ہے وہ ہر روز بھیجیں گے۔
تو یہ بھی مزید جو ہے وہ اس حوالے سے تھا. تو کچھ والدین جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان تھے کہ بچے جو ہے وہ موبائل پر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. تو اب ظاہری سی بات ہے، جو سب سے اس ویڈیو کا جو مقصد ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ موبائل فون ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کو لازمی دیں، لیکن جو ہے وہ آپ ان کے اوپر نگاہ رکھیں کہ بچے آپ کے جو ہے وہ آیا موبائل کے اوپر پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. کیونکہ موبائل فون سمپل جو ہے وہ بچوں کو دے دینا، کوئی بٹنوں والا موبائل دے دینا یا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک جو ہے وہ اس کے اوپر انٹرنیٹ نہیں ہوگا، بچے واٹس ایپ کے ذریعے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، تب تک تو موبائل فون کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ پیکیجز کروا کے دیں گے بچوں کو، تو ظاہری سی بات ہے یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو بندہ اچھی طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے اور برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اگر والدین، محترم والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو موبائل دے دیں گے، چاہے بچے چھت پہ چلے جائیں، چاہے کسی اور کمرے میں بیٹھ جائیں کہ ہم تو جی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت اس طرح نیگیٹو سطح پر بھی اگر بندہ کوئی چلے جائے تو بہت بندہ نیگیٹو وے میں بھی چلا جاتا ہے. اگر پازیٹیو وے میں لینا چاہے تو پازیٹیو وے میں بھی جا سکتا ہے. تو بچے اصل میں ان کا ناپختہ ذہن ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ان کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے والدین کا ہم خرچہ کرا رہے ہیں یا ہم نے پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو انہیں جو چیز مطلب اٹریکٹیو نظر آئے گی تو وہ اسی کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، جو فن والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی طرف بچے جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی بچے کو اس طرح موبائل دے دیں گے کہ چلیں جی آپ لے لیں، آپ پڑھیں اس کے اوپر، اور خود والدین جو ہے وہ کام پر چلے جائیں گے یا آگے پیچھے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تو پھر تمام کا تمام کنٹرول جو ہے وہ بچوں کے پاس چلا جائے گا موبائل کا. تو اگر کوئی اچھا بچہ ہوا، کوئی ذمہ داری والا بچہ ہوا، کوئی کسی کو احساس ہوا اس بچے کو، تو وہ تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، اچھے ادھر سے پڑھے گا، جو ٹیچر لیسن دے رہے ہیں وہ کرے گا. لیکن کوئی ایسا بچہ ہوا جس کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ والدین نے مجھے موبائل کس کام کے لیے دیا ہے یا موبائل جو ہے وہ اس سے میں نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، تو وہ تو ظاہری سی بات ہے جو ہے وہ مختلف فضول کاموں میں لگ جائے گا. اصل پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ فضول کاموں میں لگ جائے گا. تو یہ ایک بیسیکلی نیچر کی بات ہے. میں آپ کا ٹیچر بات کر رہا ہوں، میں اپنی مثال دے دوں کہ فرض کہ میں نے یوٹیوب پر کوئی چیز جو ہے وہ پڑھنی ہے یا کوئی چیز سرچ کرنی ہے، تو میں یوٹیوب پر چلا گیا، وہاں سے میں کوئی ایک ویڈیو فرض کیا دیکھوں گا، کوئی کام کی ویڈیو دیکھوں گا. پھر مجھے جو ہے وہ کوئی اور ایسی کوئی فن والی ویڈیو نظر آ گئی، جو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، کوئی خبریں یا کچھ بھی نظر آ گیا، تو میں اس ویڈیو کو چلا دوں گا. پھر وہ دیکھ چکوں گا، پھر مجھے کوئی اور نظر آ جائے گی، میں اس کے اوپر چلا جاؤں گا. اس طرح کرتے 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 یہ چین ویڈیوز جو ہے وہ چلتی رہیں گی، اور جو ہے وہ کافی حد تک میرا ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا. تو جس مقصد کے لیے میں نے جو موبائل لیا تھا کہ میں اسے کوئی سیکھوں گا بطور ٹیچر، تو میں نے اس مقصد کو جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. تو جب ایک ٹیچر جو ہے وہ اس طرح اور کاموں میں لگ سکتا ہے، تو بچے تو پھر بچے ہیں، وہ جو ہے وہ اس مزید اس طرح جو ہے وہ اس طرف جو غلط چیزوں کی طرف یا فن کی طرف جو وہ اٹریکٹ ہو سکیں گے. تو یہ بیسیکلی میں نے ٹیچر کی بات کی، اسٹوڈنٹ کی بات کی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو فن کی طرف یا ایسی چیزیں جو اس کو جو ہے وہ تھوڑے سی تفریح دیتی ہیں، تو ان کی طرف جو ہے وہ لازمی جائے گا. تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس میں ذمہ داری کا احساس ہوگا تو وہ ان کی طرف کم جائے گا، جبکہ جو بچہ ہے تو وہ ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوگا. تو اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا میرا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو مہنگے پیکیجز، انٹرنیٹ پیکیجز بھی کرا کے دے رہے ہیں، انہیں موبائل کی سہولت بھی دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کے اوپر نگاہ رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ موبائل کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں. میں نے ابھی صرف آپ کو یوٹیوب کی مثال دی تھی، یہ تو صرف ایک چیز تھی. اس کے علاوہ میں مزید جاؤں تو فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور مزید پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں جو کہ یوٹیوب سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے یا بچوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں. ان کی تو خیر میں نے مثال ہی نہیں دی، جس میں نے آپ کو یوٹیوب کی مثال دی، لیکن اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. تو آپ کی والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ موبائل بھی دے رہے ہیں، انٹرنیٹ پیکیجز بھی کرا کے دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں پر جو ہے وہ لازمی نظر رکھا کریں، دیکھا کریں وقتاً فوقتاً. اگر جو والد کام پر چلا گیا تو والدہ کو چاہیے یا بہن بھائی جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں کہ بچہ جو ہے وہ موبائل پر کیا کر رہا ہے، وہ آیا کہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا.
تو اگر میں پازیٹیو وے کی بات کروں انٹرنیٹ کی، تو پہلے تو یہی بات ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیچر ہیں وہ کام دے رہے ہیں، تو بچوں نے ادھر سے ظاہری سی بات انہیں پتہ چلے گا کام کا۔ اور جو سب سے اہم فائدے کی اور بات ہے، جو کہ تھوڑی سی اچھے بچوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا یا اچھے والدین کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب جو ہے وہ بیسٹ ٹیچر ہے۔ اگر آپ کا فزیکل ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، جس طرح میں ہوں یا کوئی اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، تو یوٹیوب جو ہے وہ بیسٹ چیز ہے۔ وہاں سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ فرض کیا میتھ میں پڑھاتا ہوں، تو میں نے جو ہے وہ کسی بھی یونٹ کا، کسی بھی ایکسرسائز کا سلوشن میں نے دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے کہ یہ کویشچن کیسے حل کیا ہو، تو آپ ڈائریکٹلی یوٹیوب میں جو سرچ باکس ہے اس میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کا نام لکھیں، اس کویشچن کا نام لکھیں، اور ساتھ اس بک کا نام لکھیں گے جو بک آپ کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو سلیبس ہے آپ کا، تو اس کے نیچے جو ہے وہ ویڈیوز یقیناً آ جائیں گی۔ اور آپ کا بچہ یا آپ خود اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کر اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب کا بیسیکلی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایز اے ٹیچر بھی بندہ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ والدین کو بھی اور جو بچے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو مطلب ہے ان کو بھی سمجھ آئی ہوگی، اور وہ اس ویڈیو سے جو ہے وہ بہتر لیسن حاصل کر لیا ہوگا انہوں نے یقیناً۔ تو آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو لائک کریں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ میں والدین تک یہ لازمی پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہتا تھا۔ کیونکہ جو اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی غلط راستے پر چل گیا، تو پھر اس سے نکلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی برے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور کوئی اچھے راستے پر اگر کوئی چلنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس راستے پر چلنا کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو آپ برائی سے بچائیں اور انہیں تعلیم کی طرف لائیں، تاکہ جب فائنل ٹرم رزلٹ آئے بچوں کا تو آپ یقیناً خوش ہو جائیں، اور جب آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کریں تو آپ کے جو ہے وہ سر جو ہے آپ کے والدین کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو کہ ہمارے بچے نے جو ہے وہ 80% نمبر حاصل کیے، 90% نمبر حاصل کیے ہیں، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ فرسٹ ٹرم کے جو ہے وہ اس سے آپ کے بچے کی پروگرس جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کا ابھی جو ہے وہ 2 یا 3 سبجیکٹس میں فیل ہے تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اور بچے کو کہیں گے فل محنت کرے، کیونکہ جو ہے وہ فائنل ٹرم اور فرسٹ ٹرم کا رزلٹ جو ہے وہ دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، مطلب کمبائن ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ فائنل ٹرم کے بعد جو ہے وہ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں سے میں جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔